السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، اما بعد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما اساتین علم اور محترم سامعین اکرام، ڈاکٹر نسیم صاحب نے اپنی گفتگو جہاں ختم کی تھی وہیں سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص جس نے اپنے بہن کی حق تلفی کی ہے، جس نے اپنے کسی رشتہ دار کا حق مارا ہے، یہ جان لے کہ وہ مسلسل لمحہ لمحہ پل پل حرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ بھی، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون اتنے بڑے جرم کا مجرم ہے اور کون نہیں ہے، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اسے ہر جگہ پہنچنا چاہیے، ہر جگہ پہنچنا چاہیے۔ یہ اگر پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے لے لی تو سماج و معاشرے سے، سوسائٹی سے اس قسم کی خرابیاں انشاءاللہ دھیرے دھیرے کم ہو جائیں گی۔ ہمارے جلسوں کا مزاج، ابھی جیسا کہ ہمارے ناظم صاحب نے کہا، معلوم نہیں بنگلہ زبان میں انہوں نے کیا کہا، لیکن سمجھ میں آیا کہ جب تک گویا ہے نا کرسیاں خالی ہیں، اہل علم 2,000 کلومیٹر سے کن صعوبتوں کو برداشت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ جب مجمع بھرا ہوا تھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اپنے رفیق کار شیخ شمیم سے میں کہوں کہ ادارے کے مین گیٹ کو تالا لگا دیں تاکہ سب لوگ بیٹھیں اور سنیں، اس لیے کہ سننا ضروری ہے۔ سنیں، کسی اور کی بات نہیں، سنیں اللہ کی بات، سنیں اللہ کے رسول کی بات، کہ اس اسٹیج سے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کسی کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ ابھی آج دوپہر سے شام 3 بجے سے جو پروگرام چل رہا ہے اور میراث جیسے موضوع پر جتنی مدلل گفتگو ہوئی ہے، دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، اس کو سننے کے بعد اگر کوئی شخص اس پر کان نہ دھرے، اس کو سنی انسنی کر دے، میرے بھائیو، جانتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کی یہ آیت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کتاب ہدایت جو اللہ رب العزت نے ہمیں مینول کی حیثیت سے دی تھی، اگر ہم واقعتاً مسلمان ہوتے، جملہ میرا سنیے گا، واقعتاً ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر یہ سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے اور جنت ہمارے کھاتے میں آ گئی، اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیو۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھا، ہم نے نماز کے مفہوم کو نہیں سمجھا، ہم نے زکوٰۃ کے مفہوم کو نہیں سمجھا، ہم نے حج اور رمضان کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ ہم نے تو وراثت میں جو کچھ پایا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم اگر ہم جانتے رہتے تو یقین مانیے آج صورتحال یہ نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کیا بولوں گا، لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں
یہ بڑی قیمتی بات ہوئی ہے، بہت ہی قیمتی بات ہوئی ہے۔ اگر یہ چند بچے کھچے حضرات یہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے یہ طے کر لیں، ہم نے تو ابھی طے کیا، ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ کی تحریک کہ ہم اس تحریک کو شیخ شمیم صاحب ہم لے کے ملک گھومے، ہم قریہ قریہ شہر شہر جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اس تحریک کو زندہ کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے جس طریقے سے زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کو پروگرام کر کے ملک میں ایک بیداری ہم نے لانے کی کوشش کی۔ میراث ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ میں بتاؤں لوگ کہتے ہیں کہ ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسے ابا نے کہا ہے، ہم شریعت اور ریت نہیں جانتے۔ ایک مسلمان، میں نے کہا نا کہ افسوس لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے۔ کیا لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسے اماں کہہ رہی ہے ہم شریعت و ریت نہیں جانتے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ لیکن معاشرے میں کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ دین کا احساس زندہ نہیں ہے، دین اندرونی طور پہ مر چکا ہے۔ ہم نے اپنے لباس کو دین کا ایک حصہ سمجھ لیا، ہم نے اپنی ظاہری شکل و صورت کو دین کا حصہ سمجھ لیا، ہم نے نماز پڑھنے کو دین کا حصہ سمجھ لیا، ہم نے زکوٰۃ روزہ حج کو دین کا حصہ سمجھ لیا۔ میرے بھائیوں، یہ عبادتیں اگر انسان کے زندگی پر اثر نہیں ڈالتی تو جان لیجئے یہ عبادتیں نہیں، عادتیں ہیں۔ یہ آپ کی عادتیں کیا بات ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بہنوں کا حصہ بھی مارتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ رب کریم کا فرمان ہے کہ نماز فحش اور منکر کام سے روک دیتی ہے۔ کون سی نماز پڑھی آپ نے بھائی؟ کون سی نماز پڑھی؟ اگر جانتے رہتے، نماز کے مفہوم کو جانتے رہتے، دین کے مفہوم کو جانتے رہتے، کلمے کے معنی کو جانتے رہتے تو سمجھتے دین کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے دعوے دارو، اللہ سے محبت کی دعوے داری کرتے ہو، اللہ کے کلام سے محبت نہیں رکھتے ہو، یہ کیسی دغا ہے، یہ کیسی بے وفائی ہے، اور یہ کس کو دھوکہ دینا ہے؟ تقاضا تھا اللہ سے محبت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آئی لو محمد کا بینر اٹھا کے ہم محبت کے دعوے دار بن جائیں گے۔ کہاں ہم گھوم رہے ہیں؟ یہ کیا میں بتاؤں، ہمارے سیاسی اور چھوٹے قد بونے قد کے سیاسی لیڈروں کی سیاسی چال ہوتی ہے اور امت ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ ہاتھ میں بیڑی ہے، ایک ہاتھ میں بیڑی ہے، ایک ہاتھ میں آئی لو محمد ہے۔ یہ محمد سے محبت نہیں، یہ محمد کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دین کو صحیح معنوں میں سیکھنا اور جاننا ہے تو تعلیم کی طرف آئیے، خود پڑھیے چاہے کتنی بھی عمر ہو گئی ہو، اگر پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے تب بھی دین کو سیکھ کے جائیے، یہ حکم ہے رب کا۔ اگر قوم پڑھی رہتی، اور اسی لیے اس چیز کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو آیت نازل کی وہ اقرا کہا۔ اقرا اس لیے کہا اگر پڑھتے رہتے، اگر جانتے رہتے، اگر سمجھتے رہتے تو احساس ہوتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، تو سمجھتے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، سمجھتے کہ شریعت کے احکامات کسے کہتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جلسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہفتے میں جو ایک دن جمعہ کو خطبہ ہوتا ہے نا، یہ خطبہ امت کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا۔ معلوم نہیں کتنے خطبے ہو چکے، میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، اگر 10 سال کی عمر سے میں جمعہ کے خطبے سن رہا ہوں تو 40 سال انٹو 56 more than 2000۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اپنی عمر کے لحاظ سے حساب کتاب کر لیجئے کہ ہم نے کتنی دفعہ
دو ہزار 2,500 دفعہ جمعہ کے خطبات میں حاضر ہو کر اللہ اور رسول کی باتیں سنی، لیکن دل ہے کہ مانتا ہی نہیں، دل سننے کو تیار نہیں. کیوں ہے؟ اس لیے وہ کلمے کی جو تاثیر تھی وہ دل کے اندر اتری نہیں. زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے. اس بت پندار کو نکالیے، حقیقی مسلمان بنیے. اور جب تک تبدیلی کی بات ہم نہیں کریں گے اور جب تک تبدیلی لانے کے لیے ٹھانیں گے نہیں. میں نے ابھی بات جو شروع کی تھی اسی چیز سے شروع کی تھی کہ اس احساس کو لے کے جائیے کہ یہ سماجی برائی نہیں، یہ تو ہمارے دین کے اندر کی کمی ہے نا. غیرت ختم ہو گئی ہمارے اندر سے. غیرت کا ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے محلے میں، ہمارے اپنے دوستوں میں یہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم دوستی بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور رشتہ داری بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں، آنا جانا بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی، ہنسی مذاق بھی ہے. ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ غیرت مر چکی ہے، احساس مر چکا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ یاد، ایون قصد الدین وانا ہے، کیا میرے جیتے جی دین کے اندر کوئی کمی لائی جائے گی؟ آپ کے پڑوس جانے دیجئے. ہمارے آپ کے گھروں میں، ہمارے اپنے خاندانوں میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کتنی بہنوں کے حقوق مار لیے گئے، کتنی خواتین کے حقوق مار لیجئے، کتنے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوا. اس ظلم پر ہم خاموش ہیں، ہم خود اس میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ محض دینی غیرت کی کمی کی وجہ سے ہے. اس غیرت کو زندہ کیجیے. اس غیرت کو، یہ میری، آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمارا وہ فریضہ ہے جس کو بعض علماء دین کا چھٹا رکن کہتے ہیں. گو کہ دین کے 5 ارکان ہیں، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے چھٹا رکن کہا جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے اساتین علم کی گفتگو آپ نے سنی. کل اللہ آپ سے پوچھیں گے. یہ باتیں لے کے جائیے، اپنے گھروں میں جائیے، اپنے رشتہ داروں میں جائیے، اپنے خاندانوں میں جائیے، اپنے محلوں میں، اپنے عیسا و اقارب میں ان باتوں کو پھیلائیے. کہیے اس شخص کو پکڑ کر کہ بھائی تم مسلسل حرام کاری میں ہو، اگر تم نے اپنے بہن کا حصہ کھایا ہے تو تم حرام خور ہو، اور آج سے میرا تمہارا رشتہ منقطع ہوتا ہے جب تک یہ حرام کاری چھوڑو گے نہیں. یہ غیرت اگر زندہ ہے سینوں میں تو یہ بات لے کے جائیے اور کہیے. یہ کہنے کی ہمت ہوگی تو قوم دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، قوم دوبارہ اس عزت و رفعت کے مقام کو پہنچ سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اپنے ایمان کا، ایمانی غیرت کا جائزہ لے لیجئے کہ یہ غیرت اگر زندہ ہے تو اللہ کا وعدہ زندہ ہے کہ عزت و سربلندی ہمارا مقدر بنے گی. میرے بھائیوں، اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیے، اور سماج میں پنپتی ہوئی اس بیماری کو، اور اس جیسی ایک ہی بیماری کی بات کیوں کرے میرے بھائیوں؟ صرف میراث ہی کا مسئلہ نہیں ہے. نمازوں کا ہمارا مسئلہ دیکھ لیجئے، ہمارے زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھ لیجئے. 1-2 زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنے. زخم درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. کس کی بات کریں گے؟ اور اگر نچوڑ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف ایک چیز کہ جو دینی غیرت و حمیت ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، اور جو دین کو جس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت تھی وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. یہ جلسہ، اس جلسے کو عام موسمی جلسوں کی طرح مت سمجھیے میرے بھائیوں، موسمی جلسوں کی طرح مت سمجھیے. یہ وہ علماء کرام نہیں ہے جو لفافوں کے وزن کے مطابق بولتے ہوں. یہ وہ علماء نہیں ہے. انہوں نے اپنا جگر نچوڑا ہے میرے بھائیوں، اپنا جگر نچوڑا ہے. ان کی محنتوں کی لاج رکھیے. اپنے اندر وہ غیرت موجود ہے. اس غیرت کو اٹھائیے، جھنجھوڑیے، اور دین کی اس آواز کو لے کر نکلیے.
اور یہ علاقہ ایک منارہ نور بن جائے. یہاں سے یہ جو تحریک اٹھی ہے چلے اور قریہ قریہ شہر شہر چلتی چلی جائے اور ملک میں وہ نظام بن جائے کہ کوئی بہن آج کے بعد محروم نہ رہے، کوئی بھائی مظلوم نہ ہونے پائے، لوگوں کو ان کا حق ملے. اور صرف وراثت ہی کی بات نہیں، زکوٰۃ کی بھی ہم بات کریں، نماز کی بھی ہم بات کریں، روزہ حج و زکوٰۃ کی بھی ہم بات کریں کہ یہ سب دین کے بنیادی چیزیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا. یقیناً